کچھ عالمی مسائل ہیں، ان میں کشمیر کا مسئلہ سر فہرست ہے کہ گزشتہ ہفتے کشمیر میں تشدد کی لہر میں زیادہ شدت آئی ہے، اور ہندوستان موجودہ حکومت ہندوستان کی بالعموم سارے ہندوستان میں اور بالخصوص کشمیر میں اسلام ہراسی اور مسلم کشی کے اپنے عمل کو اطمینان کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے۔ نہ ہندوستان کے اندر اس کے خلاف کوئی مزاحمت ہے مؤثر، اور نہ ہی ہندوستان سے باہر ان کے اوپر کوئی دباؤ ہے، اور آسودگی کے ساتھ عالمی بحرانوں سے فائدہ اٹھا کر وہ یہ کام کر رہے ہیں، بلکہ اس قدر ہندی حکومت مطمئن ہے کہ مسلمان ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات اس کے اور سیاسی تعلقات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں، جن میں یعنی جو ہندوستان کے فائدے میں ہیں، نہ کہ طرفینی فائدے میں۔ اور آخری قدم جو ہندوستانی حکومت نے اس سلسلے میں اٹھایا ہے، باقاعدہ طور پر افغانستان میں اپنا نمائندہ بھیجا ہے طالبان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے، اور ایک وقفے کے بعد البتہ ہندوستان نے طالبان کے ساتھ درپردہ تعلقات رکھے ہیں، چونکہ طالبان جتنی بھی لیڈرشپ ہے جو پہلے پاکستان سے سہولیات حاصل کرتے تھے، اب وہ سارے ہندوستان سے سہولتیں حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلی افغان حکومت اور حکومتی اہلکار مختلف دھڑوں کے ان کے بچے بیویاں ہندوستان میں مقیم تھے، ہندوستان میں تعلیم حاصل کرتے تھے، علاج معالجہ ہندوستان سے کرواتے تھے، اور بعضوں نے ہندوستان میں باقاعدہ جائیدادیں بنا لی ہیں، گھر بنا لیے ہیں، کاروبار ہندوستان کے اندر شروع کیے ہوئے ہیں افغانیوں نے، جس میں طالبان بہت نمایاں نہیں تھے، لیکن تمام طالبان لیڈرشپ ان کے بچے بھی اور ان کے لیے بھی ہندوستان میں کافی سہولتیں تھیں، اور ابھی ہندوستان نے کھل کے طالبان سے باقاعدہ مذاکرات شروع کر دیے ہیں، اور افغان وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ان کو امید دلائی ہے اور مشترکہ بعض امور میں دلچسپی ظاہر کی ہے، باوجود اس کے کہ طالبان حکومت کو نہ ہندوستان نے اور نہ کسی اور نے بطور حکومت قبول نہیں کیا، لیکن روابط قائم کرنا شروع کر دیے ہیں۔ افغانستان میں پاکستان نے جو کچھ کیا ہے، جس کا کافی پاکستان کو نقصان بھی ہوا ہے، وہ ایک دلیل سے کیا تھا کہ افغانستان سے ہندوستان کا اثر ختم کیا جائے، چونکہ سابقہ حکومتوں میں ہندوستان افغانستان میں اپنے قدم جما چکا تھا، اور پاکستان کے خلاف اس نے افغان سرزمین کو بھرپور طریقے سے استفادہ کیا، استعمال کیا تھا۔ پھر پاکستان کی طالبان کی حمایت کی بڑی وجہ اور دلیل ہماری حکومت اور ہمارے ریاستی اداروں اور عہدیداروں کے پاس یہی تھی کہ ایک طرف ہندوستان خود بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرے محاذ پر افغانستان کے ساتھ ہندوستان نے روابط قائم کر کے اور دونوں محاذوں کو پاکستان کے لیے ناامن قرار دیا ہے۔ لہٰذا پاکستان کی امنیت کا تقاضا ہے کہ ایک سرحد محفوظ بنائی جائے اور ہندوستان سے افغانستان کو آزاد کروایا جائے، اور ظاہر ہے یہ مضبوط دلیل تھی، محکم دلیل تھی، لیکن افغانیوں پر بھروسہ کر کے یہ کام کرنا یہ خطا تھی،
افغانی کوئی بھی گروہ قابل اعتماد پاکستان کے لیے کم از کم نہیں ہے. یہ تاریخ میں بھی ایسا رہا ہے اور مشاہدے میں بھی ایسا ہی ہے، اور تجزیہ تحلیل بھی یہی کہتا ہے کہ افغانی کسی وقت بھی پاکستان کے لیے قابل اعتماد دوست نہیں رہے. پاکستان رہا ہے یک طرفہ طور پر، پاکستان بہت ساری قوموں کا دوست ہے اور رہا ہے. یہ پاکستانیوں کی خوبی ہے. میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں پاکستانی قوم منفرد ہے اس میں یک طرفہ محبت اور یک طرفہ عشق میں. جیسے افغانستان کے ساتھ یک طرفہ ہمدردی. افغانی طالبان بھی پاکستان کے دشمن ہیں. پاکستان کا جھنڈا انہی طالبان نے جو ابھی حاکم ہیں، پاکستان کی سرحد پر جھنڈا اتارا بھی ہے، جلایا بھی ہے. ابھی جتنے لوگ پاکستان سے افغانستان جاتے ہیں اپنے کانوں سے گالیاں سنتے ہیں. کابل اور قندھار اور مختلف افغانی شہروں میں پاکستانیوں سے نفرت افغانی چھپا نہیں سکتے، لیکن پاکستان کے ہر طبقے میں افغانیوں کی نسبت ایک ہمدردی اور ایک محبت پائی جاتی ہے، محسوس محبت پائی جاتی ہے، نہ غیر محسوس محبت. خوب ظاہر ہے کہ ان کے کچھ مسائل ہیں جو پاکستان سے شکوے ہیں، جس کی بنیاد پر پاکستان کے بارے میں نفرت وہاں جلدی پنپ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے لیے یہ ایک کمزوری ہے کہ چونکہ ان کو پاکستان سے نفرت ہے، پاکستان سے ہمدردی کم از کم نہیں ہے، لہٰذا ہندوستان ہو، امریکہ ہو، کوئی بھی انہیں آسانی سے پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. افغانستان کی مجبوری ہے. افغانستان چونکہ گھرا ہوا ہے، بند ملک ہے، سمندری سرحد نہیں ہے، ساحل نہیں ہے، اور باقی بھی دنیا کے اکثر ممالک سے کٹا ہوا ہے، 2-3 ملکوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور ایران کے ذریعے اور پاکستان کے ذریعے تنہا راستے ہیں تجارتی اس کے، اور ایران کے ساتھ ویسے مشکلات ان کی زیادہ ہیں. جس طرح افغانی پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ایرانی افغانیوں سے نفرت کرتے ہیں. ایرانیوں کے اندر افغانیوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی. لہٰذا پاکستان مجبوری بن جاتا ہے ان کی تجارتی مقاصد کے لیے اور امداد لانے کے لیے، باقی کاموں کے لیے، لیکن محبت والا رشتہ قائم نہیں ہوتا. اور یہ یک طرفہ تعلق پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. پاکستان کی یہ ترجیح ہے کہ ہندوستان وہاں قدم نہ جمائے. اگر ہندوستان طالبان کے اندر بھی گھس جاتا ہے، اور ہو جائے گا، چونکہ طالبان کی جو موجودہ صورتحال ہے، نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پاں ہے رقاب میں. ایک ایسی تنظیم جس کو ملک دے دیا گیا ہے لیکن کوئی تعلق تجارت کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو سہارا چاہیے. ہندوستان، چین اور روس یہ وہ خود غرض ممالک ہیں اور موقع پرست جو اپنی ملکی اور قومی مفاد میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. لہٰذا یہ فوراً طالبان کو اپنے اعتماد میں لے کر موجودہ فضا سے فائدہ اٹھا کر کریں گے، جس کے لیے ہندوستان نے ایک خیر سگالی کا کام طالبان کے لیے کیا بھی ہے. پاکستان جب بحرانوں کا شکار ہے ابھی، تو افغانستان کے بارے میں خاموشی ہے پاکستان میں. پچھلی حکومت اس میں افغانستان کے بارے میں زیادہ شور و غوغا تھا. اس نے توجہ ساری افغانستان پہ رکھی ہوئی تھی، پاکستان پہ توجہ نہیں تھی. نتیجتاً پاکستان کے حالات خراب ہو گئے اور افغانستان سے بھی توجہ ہٹ گئی. اس فرصت سے ہندیوں نے فائدہ اٹھایا. ایک تو انہیں گندم بھیجی، ہندوستان نے پاکستان کے راستے ہی بھیجی،
لیکن ان کی جو ضرورت تھی اقتصادی امدادی گندم بھیجی، نہ کہ فروخت کی، تجارت نہیں، امداد کے طور پر ان کو بھیجی۔ تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا مشکل میں جو جس کے کام آئے تو وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ پاکستان خود مشکلات کا شکار ہے، اور پاکستان سے اگر امداد جاتی بھی ہے تو وہ محبت پیدا نہیں کر سکتی، سمگل ہو کے جاتی ہے۔ پاکستانی بھی اس کے پیسے کھا لیتے ہیں، افغانی بھی کما لیتے ہیں، سمگلر، لیکن افغانیوں کے دل میں مثلا پاکستان کا سارا سیمنٹ جو یہاں مہنگا ہو گیا تو سارا افغانستان چلا گیا، پاکستان میں ڈالر سارا اٹھا کے افغانستان پھینک دیا، پاکستان میں جو ضرورتیں تھیں لوگوں کی وہ ساری اٹھا کے باہر پھینک دیں، یہاں مہنگائی ہوتی گئی، چیزوں کی قلت ہوتی گئی۔ اب آپ نے دیکھا یہاں گرمیوں کے موسم میں جو ایک آسان ذریعہ ہوتا تھا گرمی کے اثرات مٹانے کے لیے پاکستانیوں کے پاس لیموں پھل ہے کھٹا، جس سے پاکستانی گرمیوں میں مشروب بناتے ہیں پیتے ہیں۔ اب یہ ظاہراً 1500 روپے کلو ہو گیا یہاں گرمیوں کے موسم میں، کدھر گیا؟ تو ظاہر ہے کہ ایک ایسا کھاتا کھلا ہوا ہے پاکستان کے پڑوس میں بنام افغانستان، ہر چیز سمگل ہو کر، ہر چیز، جانور سمگل ہو کے وہاں جا رہے ہیں، چینی سمگل ہو کے وہاں جا رہی ہے، کپڑا سمگل ہو کے وہاں جا رہا ہے، تجارتی تعلقات نہیں ہیں سمگلنگ کے ساتھ۔ پاکستان میں انہی چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے، افغانستان میں سمگلر پیسہ کما لیتے ہیں۔ یعنی پاکستان بھرپور طریقے سے افغانستان میں چیزیں پہنچا رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ افغانیوں کے اندر کوئی احساس تشکر یا احساس ہمدردی کے طور پر نہیں نکلتا، بلکہ نفرت ہے۔ یہ ہندوستان کے لیے دلچسپ چیز ہے جو پاکستانیوں نے خود فراہم کی ہے، یا افغانیوں نے ان کے لیے میدان کھولا ہے اور وہ اس کے اندر گھستے جا رہے ہیں۔